السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب لکھا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آج میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اور ان کے چند کرامات کا تذکرہ کروں گی۔ یوں تو لاکھوں کرامات ہیں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر میں یہاں چند بیان کروں گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی بھی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت میں یکتا و بے مثل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں انسانوں کے علاوہ جن بھی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئیں اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آئیے میں اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی بتاتی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ روایت میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے،
اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، اس لیے یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گزر محلہ سے ہوا۔ اس محلہ میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی تم اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب قبر دنیا میں گویا تھا اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ۔ پس قبر شق ہو گئی اور اس میں مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عیسائی نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح شیخ عبدالحق حریمی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ 3 صفر سن 555 ہجری کو ہم لوگ حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں حاضر تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم نے وضو فرمایا اور اپنی گیلی کھراؤں کو یکے بعد دیگرے ہوا میں پھینک دیا اور وہ دونوں نظروں سے غائب ہو گئی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ دریافت کرتا، سب خاموش رہے۔ 23 دنوں بعد بلاد عجم سے ایک قافلہ آیا جس نے آپ کی دونوں کھراؤں اور کچھ نظر پیش کی، اور ان قافلہ والوں نے بتایا کہ ہم لوگ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے چند آدمی مارے گئے اور ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب ہم لوگ مقابلہ سے لاچار ہو گئے تو ہم نے بلند آواز سے یہ کہا کہ اغثنی یا شیخ عبدالقادر، کچھ نظر بھی مان لی۔ اس کے بعد اچانک جنگل میں ایک خوفناک آواز آئی جس سے سارا جنگل دہل گیا
اور یہ کھراؤں ڈاکوؤں کے سردار کے سر پر لگی اور وہ فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسری کھراؤں بھی ایک بڑے ڈاکو کے سر پر لگی، وہ بھی مر گیا۔ ڈاکوؤں پر ایسی دہشت و خوف طاری ہوئی کہ وہ ہمارا سارا مال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہم نے کھراؤں کو دیکھا تو وہ گیلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو انبیاء و رسول اور بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔